اللہ کے طرح مؤثر سمجھنا یہ شرک ہے. یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں. اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرکین کا ہی تو ماحول ہے. یہاں پر کفار مشرکین جو بت پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان میں. تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں. بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا، ایسی خبر ملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے، تو لے کر کے گئے جھاڑ، اس کو دھاگا باندھ کے آ گئے. کیوں؟ جھاڑ کیا کرنے والا ہے؟ تو یہ عقیدہ مشرکین کا عرب میں بھی تھا. اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر کے یہ دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہے. آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں. مزارات اولیاء ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں. وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہاں، وہ مدد بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں. اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں. وہ چاہے انبیاء اکرام ہو، رسولان اعظام ہو، سب کے متعلق یقین. یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں. اور حدیث میں سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا، جوتش کو، حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جوتش کے پاس، باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں دیکھ کر کے بابا تمہارا بھوش بتائے، جوتش تو وہ اٹکل پچھو مارے گا، کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو گے بابا پہنچے. یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں. اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح در در بھٹکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسانوں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں انما اشکو الی اللہ، میں اللہ کے پاس اپنی شکایت عرض کرتا ہوں، اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری اللہ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی شفا بھی دے گا. ہاں، کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے، اشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا. ایک بات یاد رکھو، اگر ان حالات میں موت آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسے بھیجا جائے، فی ناری جہنم وفیہا خالدون، اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے جلے گا. کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کیا. باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں. یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں. جلی. اب شرک خفی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا شرک ہے. یہ بڑے گناہوں میں سے انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے، لیکن یہ بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی ہے. کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے. مثال میں بتا رہا ہوں، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے. لیکن میرے لیے بھی اگر نیت آ گئی تمہاری کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو، کس کے ساتھ شریک کر دیا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے شرک خفی. نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی تھوڑا سا صحیح ہو کر کے نماز پڑھ لوں، تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شریک کر لیا، ایک اللہ کو اور پھر یہ دوسرے لوگ. عزیزان گرامی، یہ ہے شرک خفی. اس کے متعلق امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب واقعات بھی لکھے ہیں کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو ایسا ہی ہے. حدیث میں ہے ریاکاری کرنے والا دکھاوے کے لیے بہت سارے اعمال کر لے، وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے، رکعت پہ رکعت پڑھ لے، روزے پہ روزے رکھ لے، حج پہ حج کر لے، چاہے وہ شہسوار ہو اعمال کا، لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا اعمال پورے اس کے منہ پر مار دیے جائیں. ریاکاری، دکھاوا عمل میں اگر آ گیا، یہ سب کو خود کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ